الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا عظیم بنایا ہے، برکتوں والا بنایا ہے. یہ وہ آخری کتاب ہے کہ جس کے بعد اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں اللہ کی طرف سے. اور قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. قرآن کریم دنیائے انسانیت کے نام حق تعالی شانہ کا آخری پیغام ہے. اتنی طاقتور کتاب ہے کہ جتنے بھی زمانے آگے بڑھ جائیں گے، لوگ ترقی کریں گے، لیکن قرآن کریم پرانا نہیں ہوگا، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اور کتابیں زمانوں کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں اور کرم خوردہ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ کسی کتاب کی اگر ضرورت ہے تو وہ قرآن کریم ہے. بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدعمالیاں، یہ تمام چیزوں پر روک لگانے والی اگر کوئی کتاب ہے اور خوش اخلاقی اور بہترین اخلاق کی تعلیم دینے والی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اتنی عظیم کتاب سے سرفراز فرمایا ہے، اس کا جتنا بھی اللہ کے سامنے شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور وہ شکریہ کس طرح سے ادا کیا جائے؟ خود بھی اس کی تلاوت رات اور دن کرنا، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اپنی نسلوں میں یہ قرآن کریم باقی رہے، برقرار رہے، جاری رہے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ اسی کوشش کا ایک سلسلہ جو ہے ہمارا مدرسہ فیض القرآن بھی ہے۔ ہمارے فقیر محمد شیخ صاحب نے برسوں پہلے یہ ادارہ قائم فرمایا، اور بڑی محنت کے ساتھ ہمارے علاقے میں اس کو شروع فرمایا، جاری فرمایا، ایک عرصے تک کام کرتے رہے، اب یہ بارآور درخت کی شکل میں ہو گیا، اور ابھی جیسے مولانا نے فرمایا 60 طلبہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور یہ ابو بکر بھائی کے صاحبزادے آج 61ویں حافظ قرآن کریم ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کوئی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے حفظ قرآن کریم کر لیا اور اس نے مجلس کے اندر قرآن کریم کے ختم کی سعادت حاصل کی، تو یہ بابرکت مجلس ہو جاتی ہے، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے سامنے اپنی حاجات بھی اس قبولیت کے موقع پر مانگے، اور اپنے مدرسے کی ترقی کی دعا بھی مانگے، اور اساتذہ کے لیے دعا مانگے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگے ہدایت کی کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کریم سے وابستہ فرمائے۔ ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامات بھی تھے، اور ہمارے بڑے مشائخ ان کی طرف متوجہ بھی رہے۔ ان کے پاس ایک شیخ الحدیث صاحب گئے کہ میں آپ کی جو سند ہے حدیث کی، اس کی اجازت چاہنے کے لیے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا، اور بخاری شریف لے کر آئے تھے۔ تو حضرت نے پڑھا، فرمایا کہ پڑھیے، شروع کر دیجئے۔ اب حدیث کے اندر ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ پہلے سند آتی ہے کہ یہ کس سند کے ساتھ حدیث چلی ہے، اور پھر سند کے بعد جو اصل مضمون حدیث شریف کا جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آتا ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ انہوں نے سند پڑھنا شروع کیا، سند تو بآسانی پڑھ لی انہوں نے، لیکن جب قال رسول اللہ پہ پہنچے تو ان کی زبان رک گئی۔ اب آگے پڑھ ہی نہیں سکتے، حضرت فرماتے ہیں پڑھو، اور وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ اجازت چاہنے آئے ہو، پڑھو، زبان بند۔
3-4 مرتبہ حضرت نے اصرار کیا، جب وہ نہ پڑھ سکے تو کہا پھر اٹھ جائیے، چلے جائیے۔ مجلس سے اٹھ گئے، کمرے میں گئے، طلباء نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ برسوں سے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ آپ حدیث شریف نہ پڑھ سکے؟ فرمایا کہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا، پہاڑ رکھ دیا، زبان بند ہو گئی۔ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں لیکن پڑھ ہی نہیں پاتا، معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اتنا بخاری شریف کا ماہر استاد اور آپ کے سامنے جو ہے وہ متن نہ پڑھ سکا، کیا وجہ ہوئی؟ جواب دیا کہ میں نے متوجہ ہو کر حدیث کی عظمت کا ایک ذرہ سا دروازہ جو ہے ان کے دل کے اوپر کھولا تھا، اس عظمتوں کی وجہ سے وہ حدیث نہ پڑھ سکے۔ اب درجوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا درجہ قرآن کا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پہلا درجہ قرآن کریم کا ہے۔ جب حدیث کی عظمت کا عالم یہ ہے تو قرآن کریم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن کریم اگر نبی کے واسطے کے بغیر آیا ہوتا تو تمہارے دلوں کو توڑ تاڑ کے رکھ دیتا، کیونکہ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے تو قلب انسان کیسے برداشت کر لے۔ لیکن کرم یہ ہوا کہ واسطہ رسول آ گئے بیچ میں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حالت دیگر ہو جاتی تھی آپ کی، پسینے آتے تھے، سخت سردی کے زمانے میں خراٹوں کی آواز آتی تھی، خاص قسم کی بھنبھناہٹ سی محسوس ہوتی تھی اور حضور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو جتنی وحی اتاری گئی ہے وہ سینے میں محفوظ ہو جاتی، یہ اعجاز تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وحی کے الفاظ کو کہتے تھے، لکھواتے تھے، یاد کرواتے تھے اور سمجھاتے تھے اور اس کے احکام سے واقف کراتے تھے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو جب احادیث مبارکہ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو قرآن کریم تو سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے واسطے کی، کہ ہمارے پاس یہ الیکٹریسٹی آتی ہے، لائٹ آتی ہے، روشنی آتی ہے، بجلی آتی ہے، یہ بجلی کے زندہ تار کو اگر کوئی انگلی لگا دے تو وہ جل جائے گا اور اس کو شارٹ لگے گا، یا تو یہ بجلی اس کو دور پھینک دے گی یا گھسیٹ کر کالا کر دے گی۔ لیکن یہی بجلی کو جو انتہائی شدید حرارت والی اور گرمی والی ہے، لے جایا جاتا ہے فریز کے اندر،
اور وہاں کنیکشن دیا جاتا ہے. یہ کنیکشن دے دینے کے بعد اب فریز کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں اتنی سخت بجلی ہونے کے باوجود وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. اس کے اندر برودت اور ٹھنڈک اور ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی. جیسے یہی بجلی فریز میں جا کر ٹھنڈک کا کام کرتی ہے، اس طرح قرآن کریم والی بجلی سرکار کے دل پر آنے کے بعد امت میں تقسیم ہوتی ہے تو رحمتوں، نور اور سکون اور عافیت کا سبب بنتی ہے. مکی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں سے لبریز رہی ہے. طرح طرح کے حالات، طرح طرح کی پریشانیاں، الجھنیں، دشمنیاں، دشمنوں کی رات دن رکاوٹیں قرآن کریم کے لوگوں تک پہنچانے میں، تبلیغ میں. روزانہ کوئی نہ کوئی فرد اور کوئی نہ کوئی سردار آتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے سلسلے میں بحث کرنا چاہتا تھا. آپ کو مسحور کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، والعیاذ باللہ. حالانکہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کا جنون دور ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد لوگ حیران ہوتے ہیں. گاندھی جی نے قرآن پڑھا تو حیران ہوئے کہ اتنی عظیم کتاب ہے یہ، اس میں اتنی اونچی تعلیمات دی گئی. لیکن وہ سیاسی اسٹنٹ تھا کہ دین قبول نہیں کیا، خالی لوگوں کے سامنے قرآن کی اور حضور کی تعریف کرتے رہے. ورنہ ان کو دین قبول کرنے سے اور ایمان لانے سے کون روک سکتا تھا؟ اسی زمانے میں ایک مشرک جو تعویذ گنڈوں کا بڑا ماہر تھا اور طرح طرح کے علاج کرتا تھا لوگوں کے، وہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ کو سحر کا شاید کوئی اثر ہو گیا ہے یا جنون کا کچھ اثر ہو گیا ہے، میں ان تمام چیزوں کا علاج بہت اچھا جانتا ہوں. ضماد ازدی اس کا نام تھا. حضور نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب سن رکھا ہے میرے بارے میں؟ کہا ہاں، اور میں علاج کرنے آیا ہوں. آپ پر ترس کھا گیا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں، میں علاج کر دوں آپ کا. حضور نے فرمایا پہلے چند کلمات میرے سن لو، اس کے بعد جو علاج کرنا وہ کرنا. پھر حضور نے بسم اللہ پڑھی اور پھر یہ خطبہ مسنونہ پڑھا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس مشرک نے کہا کہ اب آگے پڑھیں گے تو میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا، بہت ہو گیا. میں آیا تھا آپ کا علاج کرنے، لیکن اس خطبے نے میرا علاج کر دیا ہے. قریب ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، دین قبول کر لوں. آپ کے اس خطبے کو سننے کے بعد، آپ کی یہ چند باتوں کو سننے کے بعد، اتنا جامع کلام ہے آپ کا،
جب حضور کے خطبے کا عالم یہ ہے تو قرآن کریم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگائیے۔ وفد آیا تھا ایک دارالعلوم دیوبند میں۔ اس زمانے میں دارالعلوم جو ہے وہ مصر سے قرہ بھی بلواتا تھا۔ ان تمام حضرات کے استقبال میں پہلے قرآن کریم کی تلاوت پیش کی گئی۔ ایک قاری صاحب تھے مصر کے، انہوں نے سورۃ الرحمن پڑھی۔ اتنا بڑا وفد آیا تھا، قرآن کریم سے اس قدر متاثر ہوا اور ان کے پڑھنے سے اتنا متاثر ہوا کہ تلاوت ختم ہو گئی لیکن ان کی ہچکیاں ختم نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے ترانہ بھی سنا دارالعلوم کا، ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگامہ گیر و دار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے تلوار کی ایک دھار یہاں۔ یہ سن کر بھی وہ وفد بہت رویا۔ انسانوں کے کلام میں اللہ نے اثر رکھا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کتنا اثر رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن کریم جتنا یاد کیا جائے، جتنا پڑھا جائے، جتنا تلاوت کیا جائے، جتنا اس کا احترام کیا جائے کم ہے۔ اور ایسے موقع پر جب کہ کسی بچے نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہو کہ یہ معجزانہ کلام جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اور حفاظت کی یہ شکل رکھی کہ بچوں کے اور نونہالوں کے سینوں کے اندر رکھ کر ہم اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے، وہ سینہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اس کا ویلیو کتنا بڑھ جاتا ہے۔ جویلری باکس ہوتا ہے، جب زیورات لاتے ہیں تو زیورات ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے، لیکن اس کو رکھا جاتا ہے چند سو روپے کے ایک بکس کے اندر۔ قیمتی تو اصل میں زیور ہے، حفاظت تو زیور کی کرنی ہے، لیکن جب حفاظتی حصار میں رکھیں گے وہ زیور کو تو باکس میں رکھ کر رکھیں گے، اور جتنی حفاظت کا جتن زیور کا کریں گے اتنی حفاظت کا جتن وہ باکس کا کریں گے، وہ بکس کا کریں گے۔ جس سینے میں قرآن کریم آ گیا وہ سینہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ سینے کی حفاظت کریں گے اور وہ سینہ جہاں ہے اس ذات کی حفاظت کریں گے، تو قرآن کریم مومن کی حفاظت کا ہتھیار اور سامان ہے۔ یہ تو ابھی الفاظ اور حروف یاد کیے اور اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو گیا، لیکن اگر قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ اس کے اعمال اور احکام کو بھی زندگیوں کے اندر اتارا جائے تو بتائیے ہماری حفاظت کے لیے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں اور حفاظت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، آج چونکہ بہت زیادہ حالات ہیں مسلمانوں پر، چاروں طرف سے حالات ہیں، ملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، دباؤ میں ہیں ہم لوگ، پریشان ہیں طرح طرح سے۔ یہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ یہ تمام ذلتیں، میں تو مانتا نہیں ہوں ذلت کی بات مسلمانوں کے لیے،
لیکن اگر ذلت مان بھی جائے تو اس کیچڑ سے نکلنے کا اور باہر آنے کا راستہ قرآن کریم کا راستہ ہے۔ آج قرآن کریم ہر گھر میں ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ہر گھر میں اخبار پڑھا جاتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، موبائل پر ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے، لیکن وقت نکال کر قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے اور عالم دین بنائیں گے، داعی قرآن، داعی ایمان اور محنت کرنے والا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے استاد محترم کو بھی قبول فرمائے، انہوں نے محنت کی اور تراش کر اس بچے کو ہیرا بنا دیا۔ ان کے والدین اور جتنے رشتہ داران ہیں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے کہ لوگ ہر چیز کو پیسے کی زبان میں سمجھنے کے عادی ہو گئے، پیسوں سے تولنے کے عادی ہو گئے۔ یہ کروں گا تو کتنا ملے گا، وہ کروں گا تو کتنا پیسہ ملے گا، وہ کروں گا تو کتنا پیسہ ملے گا۔ ڈاکٹری پر اگر میں 30 کروڑ خرچ کروں گا تو کتنے زمانے کے اندر لوگوں سے یہ 30 کروڑ وصول ہو جائیں گے، یہ سوچتا ہے۔ انجینئر جو سوچتا ہے کہ میں لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے کر پڑھ رہا ہوں، اب کور کرنا ہے مجھے، تو سب پیسہ لگاتے ہیں اور کور کرتے ہیں۔ قرآن آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی روپیہ نہیں مانگتا، اور دیتا اتنی بڑی عزت ہے کہ دنیا میں کوئی اتنی بڑی عزت دے ہی نہیں سکتا کہ 16 سال کا بچہ کھڑا ہے پیچھے، کروڑ پتی لوگ ہاتھ باندھ کر جو ہے نماز پڑھ رہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز چاہیے؟ مالدار مرتا ہے تو کاندھا دینے کے لوگوں کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ کاندھا دینے والا کوئی نہیں ملتا، ایسے مالدار بھی دنیا میں مرے۔ اور ایسے حافظ قرآن کے ابھی انتقال ہوا اور جنازے میں ٹھٹ لگا ہوا ہے، جو دیکھتا ہے منہ اٹھا کے جا رہا ہے جنازے کے اندر، بھئی چلو حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد بھی یہ اعجاز، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اعجاز سے نوازیں گے، آخرت میں نوازیں گے، اس کی احادیث مستقل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ابو بکر بھائی کو بھی مبارک فرمائے، شیخ صاحب کو بھی مبارک فرمائے، ہمارے مولانا عادل صاحب، مولانا شاہد صاحب رات دن مدرسے کے فروغ میں محنت کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کی لگائی ہوئی یہ پود جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی کرے اور ہمارا علاقہ فیض یاب ہو۔ اور دوسرے بھی ادارے چل رہے ہیں، ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں بھی حفظ کلاس چلتا ہے، وہاں سے بھی الحمدللہ ہر سال بچے حفظ کرتے ہیں، باہر کے بھی بچے آتے ہیں، یہاں کے بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں۔ جامعہ حسینیہ کے اندر بھی الحمدللہ حفظ کلاس چلتا ہے، ہمارے کنارے پر جو ہے حافظ عبدالحفیظ صاحب کا بھی حفظ کلاس چلتا ہے، اور بھی دوسرے حضرات جو ہیں حفظ کلاس جو ہے چلا رہے ہیں۔ یہ خالی رسم نہیں ہے، اس کو حقیقت کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کو اپنی عظمتوں کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کو زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام ہی آنے والے حضرات کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ایک بڑی نسبت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ نسبت اللہ کے کلام کی نسبت ہے اور قرآن کریم کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جمع ہونا قبول فرمائے، اور اس موقع پر جو دعائیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرمائے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ حفظ کو مکمل کر لینا یہ ایک مستقل سعادت ہے، جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا، لیکن اس کو زندگی بھر باقی رکھ کے قبر تک لے جانا یہ ایک مستقل کام ہے اور کار دارت اور محنت طلب کام ہے، اور اس پر جو ہے جان لگانی پڑے گی اور ہمیشہ اس کو یاد رکھتے رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر جو ہے فارغ ہو جانے کے بعد اپنی ڈاکٹری سے ہر وقت جو ہے کتابوں کا، نئی آنے والی دوائیاں، نئی آنے والی بیماریوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے تو وہ مارکیٹ کے اندر رہ سکتا ہے، ورنہ وہ آؤٹ ہو جائے گا، لوگ اس کی دوائیں پرانا سمجھ کر پھینک دیں گے اور کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اس لیے ہر وقت اس کی تلاوت کا جو ہے ورد رکھیں اور اسے حرز جان بنائیں۔ ایسی میری درخواست ان طلباء سے جو ہے ابھی حفظ کر رہے ہیں ان سے بھی ہے، جو ہو چکے وہ اپنے آپ کو فارغ الحال نہ سمجھیں بلکہ مستقل اس کی فکر اوڑھ کر ہمیشہ چلتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جس بچے نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کے سینے میں تادم حیات قرآن کریم کو جما دے۔ اس کے والدین کے لیے ہدایت کا، نجات کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنا دے، پورے خاندان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے الہ العالمین جس مدرسے میں انہوں نے پڑھا اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کو قوت حافظہ عطا فرما اور قرآن کریم یاد کرنے کی فکر عطا فرما۔ اللہ جن کو یاد ہو گیا ہے ان کو ہمیشہ قرآن کریم کے ورد اور تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے باقی رکھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ اس تکمیل کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مقابر کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔